الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة علي نور على الصراط أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ روشن حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ کی روشنی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں. ایک انعام یہ کہ اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جہنم سے بری ہے، اور دوسرا انعام نفاق سے بری ہے، منافق نہیں ہے. اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الصلاۃ علی نور علی الصراط، کہ مجھ پر درود پڑھنا یہ پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہوگا. گزشتہ میں یہ بات چل رہی تھی کہ میدان حشر کے اندر یعنی قیامت کے دن کن کن لوگوں کے لیے نور ہوگا، کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کو وہاں پر نور ملے گا کہ وہ عمل قیامت کے دن نور بن جائیں گے، روشنی بن جائیں گے. ان میں سے کچھ میں نے عرض کیے تھے
کہ نماز کا پڑھنا، فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی اور ایک جنت میں لے جانے کے لیے دلیل بن جائے گی۔ اور فرمایا کہ اندھیرے کے اندر مسجد کے اندر آنا، فرمایا صبح صبح جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں میں آتے ہیں انہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ آج تو یہ اندھیرا برداشت کر رہے ہیں اور سردی کے اندر آ رہے ہیں، قیامت کے دن یہی اندھیرا نور بن جائے گا۔ اسی طرح اور اعمال بھی میں نے ذکر کیے۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو، تکلیف کو دور کر دے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو 2 نور عطا فرمائیں گے۔ پہلے مسئلہ تھا عمل کا جس کا تعلق تھا حقوق اللہ سے، اب یہاں پر بندوں کا جب مسئلہ آیا تو اللہ نے فرمایا میں 2 نور عطا کروں گا، اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندے بڑے محبوب ہیں، یہ اللہ کا خاندان ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ اچھا وہ لگتا ہے جو اس کے خاندان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے۔ اور آپ دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کر دیا، تکلیف کو دور کر دیا، اس نے کہا مجھے یہ کام حاجت لے کر آیا، اور وہ شخص اس پر قادر ہے کہ اس کو پورا کر دے، اس نے اس کی مصیبت کو دور کر دیا، اس کی حاجت کو پورا کر دیا، فرمایا اللہ اس کو 2 نور عطا فرمائیں گے، اور ایک ان میں سے ایک نور اتنا ہوگا کہ پورا جہان روشن ہو جائے۔ اور جہان کتنا بڑا اللہ جانتے ہیں، اللہ خود بڑے ہیں، اللہ کی عطا بھی بڑی ہے، اور اللہ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ اور ان میں سے ایک گزشتہ جو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت، فرمایا یہ جو تلاوت کرے گا، یہ پڑھنا، ایک ایک آیت اس کے لیے نور بن جائے گی۔ اس لیے صبح و شام اس کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ جہاں 24 گھنٹے ہم دنیا کے لیے نکالتے ہیں تو 1 گھنٹہ قرآن کو دے دیں۔ قرآن صبح نماز کے بعد کھولیں، وہ پڑھنا شروع کر دیں، اور یہ سوچیں کہ بھئی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر رہا ہوں، یہ تو نور ہوگا آخرت میں۔ تو اللہ بہت دینے والے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لی ہر نماز کے بعد، فرمایا ہر نماز کے بعد جو شخص قل هو اللہ پڑھتا ہے 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد، تو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا۔ بڑا آسان کام ہو، قل هو اللہ ہر شخص کو آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے، کسی بھی وقت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک محل اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ 20 مرتبہ پڑھے تو 2 محل بن جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھے 3 محل،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت زیادہ محلات بنا لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ کی عطا بہت زیادہ ہے، اللہ کے خزانے میں کمی آنے والی نہیں ہے. پوری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، فرمایا سارے مانگتے رہے اللہ سے، مانگ مانگ کر تھک جائیں، اللہ ان کو عطا فرما دے. اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے اور اس کے ناکے کے اندر فرمایا کتنا پانی لگتا ہے، فرمایا اتنی بھی کمی نہیں آتی. فرمایا کیا کم کیا سمندر کے پانی سے اس ناکے نے، سوئی کے ناکے نے؟ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی اگر اللہ دیتے رہے. یہ اللہ کے خزانے ہیں. تو اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اسلام کے اندر بوڑھا ہو جائے، اس کے بال سفید ہو جائیں گے، تو یہ بال بھی قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائیں گے. قیامت کے دن وَبِالْبَشِيبِ إِلْدَامُكَ فَمَا أَعْدَادُكَ. ایک شاعر کہتا ہے کہ بال جب سفید آ جاتے ہیں تو یہ تجھے ڈرانے کے لیے اللہ نے سفید کیے کہ بھئی تو اب آخرت کی تیاری کر لے، بال سفید ہو گئے، وقت بڑا کم رہ گیا. تو بالبشیب اقدارک فما اعدادک، اب تیری تیاری کیا ہے؟ وفی القبر مقیلک، اور قبر کے اندر تو نے سونا ہے، فما قیلک، وہاں تیرا جواب کیا ہوگا؟ کوئی اس کے لیے جواب بھی تیار کیا کہ نہیں؟ تو سفید بالوں کا احترام یہ شریعت کے اندر بہت زیادہ ہے. اس لیے فرمایا اسلام کے اندر جو بوڑھا ہو گیا اس کے بال سفید ہو گئے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے نور بنا دیں گے ان بالوں کو. اس لیے جن کے بال سفید ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا نور ہمیں مل جائے. اور اس کے اندر سب سے اول نمبر جو ہے نا والدین کا ہے، والدین کا ہے. اور اس کے بعد دوسرے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، چچا ہے یا والد کے ملنے والے ہیں یا اور عزیز و اقارب ہیں، یہ کوئی بھی بوڑھا، اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بوڑھے کی عزت کی، اس کی قدر کی، اس کا ادب کیا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے بوڑھے ہونے پر اس کے لیے ایسا شخص پیدا کر دیں گے جو اس کی عزت کرے، جو اس کا ادب کرے. تو یہ بوڑھے جو ہیں، بوڑھے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان سے بہت کچھ ملتا ہے. یہ کام ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس نے والدین کے بڑھاپے کے اندر خدمت کر لی، جنت اس پر واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی. اور آج کل ہم اس چیز سے بہت دور ہیں. بیٹا بڑا ہو کے کہتا ہے کہ ابا جان آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ پوری عمر ابا محنت کرتا رہا، اس نے دھوپ بھی نہیں دیکھی، گرمی بھی نہیں دیکھی، سردی بھی نہیں دیکھی، اپنے آرام کو بھی اس نے ختم کر دیا. اور بیٹا بڑا ہو کہتا ہے بجن آپ نے میرے لیے کیا بنایا ہے؟ تو والدین کی ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتا. تو یہ بوڑھے جو ہے ان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ نے اس کے اندر جنت رکھی. خلیفہ ہارون رشید بہت بڑے نیک بادشاہ گزرے. یہ اپنے وزیر کو سفر کے اندر اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان سے کہہ رکھا تھا وزیر سے کہ جب ہمیں کسی کی بات پسند آئے تو میں نام کہوں گا اور تم نے اس کو ایک اشرفیوں کا توڑا دے دینا ہے. نام کا مطلب جی ہاں عربی کے اندر. تو اس بات کی علامت ہوگی کہ میں اس آدمی سے بڑا خوش ہوں.
تو تم نے اس کو اشرفی توڑا دینا ہے. بادشاہ ہوتے ہیں، ایک اشرفی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پورا توڑا ہی دیتے ہیں. تو ایک سفر کے اندر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھے آدمی ملے. بوڑھے آدمی کھجور کی گٹلی کو نیچے بو رہے تھے زمین کے اندر، زمین کریت کر. تو بادشاہ نے کہا، خلیفہ ہارون رشید نے، بوڑھے میاں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھجور کا درخت لگا رہا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ بوڑھے میاں یہ کب پھل لائے گا؟ آپ کی ٹانگیں تو قبر کے اندر ہیں اور امیدیں اتنی لمبی کہ کھجور کا درخت لگا رہے ہیں، آپ کیا اس کا پھل کھائیں گے؟ بڑی لمبی امیدیں ہیں آپ کی. تو بوڑھا بڑا سمجھدار تھا. یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ بوڑھوں کی قدر کرنی چاہیے، کوئی بھی بوڑھا ہے. تو وہ بوڑھے نے بڑا عجیب جواب دیا. بوڑھے نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر ہر شخص کی سوچ ایسی ہو جائے نا جیسے آپ کی ہے تو پھر کسی کو پھل کھانے کے لیے نہیں ملے گا. لگاتا کوئی اور ہے، کھاتا اور ہے. میں یہ لگا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ اپنے لیے لگا رہا ہوں. بادشاہ سلامت، بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، کسی کی بات پسند آ رہی ہے تو پھر اس پر نشانہ ہو جاتے ہیں. تو بادشاہ نے پہلے کہہ رکھا تھا کہ بھئی نام کہوں گا تو اس کو اشرفیوں کی توڑا دے دینا. تو بادشاہ نے کہا نعم. بڑا خوش ہوا کہ بھئی بڑی اچھی بات کی بوڑھے نے. بوڑھے تو بوڑھے ہوتے ہیں، عقل مند، ساری زندگی گزاری ہوتی ہے. اگرچہ آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ ابا کا دماغ خراب ہو گیا، ابا کا دماغ خراب ہو گیا. تو جب اس نے کہا نعم، تو وزیر نے ایک توڑا اشرفی کا پورا اٹھایا اور اس کو دے دیا. اب وہ بوڑھا ایک بڑا خوش ہوا. اب وقت بھی جو ہے نا کم ہے اور وقت کا تھوڑا سا تفصیل طلب ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ اس واقعے کو آپ کو سناؤں گا. تمہارا ایک توڑا بادشاہ کو جو ہے نا وہ بوڑھے کو مل گیا. تو بوڑھے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، ان سے رائے بھی لینی چاہیے اور ان کا ادب بھی کرنا چاہیے. جب آپ ادب کریں گے تو کوئی نہ کوئی بات آپ کو ملے گی نا ان سے. جیسے ڈاکٹر کا ادب کریں گے تو وہ آپ صحت مند ہو جائیں گے، عالم کا ادب کریں گے تو علم والے بن جائیں گے، باپ کا ادب کریں گے تو جنت حاصل ہو جائے گی، بوڑھوں کا ادب کریں گے تو اللہ پاک بڑا بڑا مال و دولت عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.